خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جوانی کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک رات میں نے اپنے چند قریبی ساتھیوں سے کہا کہ تم میری بکریوں کی نگرانی کرنا، میں ایک نوجوان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا تو شادی کی تقریب جاری تھی اور گانے بجانے کا اہتمام ہو رہا تھا، مگر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس عظیم ترین ہستی کو منتخب فرمایا وہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی ذات سراپائے نور، جن کا کردار مکمل ضابطہ حیات اور جن کی زندگی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کر وصال تک اپنی خاص حفاظت، نگرانی اور تربیت میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے بھی اخلاص، پاکیزگی، حیا، سچائی اور امانت میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعثت میں سے پہلے بھی مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خود کفر اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کے معترف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جو انسان کو گناہ، لغزش یا اخلاقی پستی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں جہاں شراب عام تھی، بے حیائی فخر سمجھی جاتی تھی، ظلم اور زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک ایسا نوجوان موجود تھا جو ان سب برائیوں سے بالکل الگ، پاک اور روشن کردار کا حامل تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت تھی، کیونکہ جس ہستی کو کل پوری انسانیت کا راہبر بننا تھا، اس کی سیرت کا ہر پہلو بے داغ ہونا ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی جوانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ انسان کی نیت کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو برائی سے خود ہی بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ والدہ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا۔ دادا اور پھر چچا نے پرورش کی، مگر اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اطوار اور پاکیزگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل تربیت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں پلے بڑھے، مگر مکہ کی برائیاں آپ کے قریب نہ آ سکیں۔ جوانی کے دنوں میں عام نوجوانوں کے لہو و لعب، کھیل تماشے اور فضول مشاغل میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی محنت، امانت، سچائی اور ذمہ داری سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تجارت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کا مال دیانتداری سے سنبھالتے تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے، اگرچہ اس وقت آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت کے کسی کام کو دل سے پسند نہیں کیا۔ ایک دو موقع ایسے ضرور آئے جب ایک نوجوان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تقریب میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ یہ واقعات دراصل امت کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔
یہاں تک کہ ان کے ارادے کو بھی پورا نہیں ہونے دیتا اگر اس میں خیر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان، حیا اور تقوی سے بھر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بتوں کے سامنے جھکے، نہ کبھی کسی باطل رسم میں شریک ہوئے، نہ ہی کسی فحش مجلس کا حصہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تو دشمن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، جادوگر اور نعوذ باللہ مجنون کہہ سکتے تھے، مگر یہ کبھی نہ کہہ سکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں یا بدکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار خوبصورت واقعات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے خاص انتخاب میں رکھا۔ مثلا شق صدر کا واقعہ، جب فرشتوں نے آ کر آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی انسانی کمزوریوں سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی روحانی اور اخلاقی تربیت خود فرمائی۔ اسی طرح حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ دیکھ لیجئے، جب قریش کے قبائل میں شدید اختلاف ہو گیا اور خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اس مسئلے کو حل کروایا۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مرحلے پر امت کے سامنے ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش فرمایا جا رہا تھا۔ اب اسی پاکیزہ اور باوقار زندگی کے پس منظر میں وہ واقعہ آتا ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، حیا اور اللہ کی خصوصی حفاظت کا روشن ثبوت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جوانی کے ابتدائی ایام تھے، میں مکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے چند قریبی ساتھیوں سے کہا کہ تم میری بکریوں کی نگرانی کرنا، میں ایک نوجوان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں میں شادی بیاہ کے تقریبات میں گانے بجانے کا اہتمام عام ہوتا تھا اور نوجوان ان مجالس کو تفریح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک کا واقعہ کا پس منظر ہے کہ جسے سمجھے بغیر اصل واقعے کی گہرائی سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جوانی میں بھی کس طرح محفوظ رکھا اور کس طرح اسی لمحے کے لیے بھی آپ کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ دراصل آپ کی جوانی کے ان ابتدائی دنوں کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب معاشرہ جاہلیت کی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں گانے بجانے، لہو و لعب اور غیر سنجیدہ محفلیں عام تھیں اور نوجوانوں کے لیے ایسی مجالس میں جانا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مگر اس معاشرے میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کا رہبر بنانا تھا، اسی لیے اس کی ہر ادا، ہر قدم، ہر لمحہ اس کی نگرانی میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات تم میری بکریوں کی نگرانی کرنا، میں ایک نوجوان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بظاہر یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن یہ ایک نوجوان کا کسی تقریب میں جانے کا ارادہ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معمولی بات نہ تھی، کیونکہ جس دل میں کل وحی اترنے والی تھی اس سے کسی لمحے کے لیے بھی آلودہ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شادی کی تقریبات جاری ہیں، لوگ جمع ہیں، گانے بجانے کا اہتمام ہو رہا ہے، دف بج رہا ہے، آوازیں بلند ہیں اور لوگ خوشی سے مشغول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام نوجوان قدم بڑھا دیتا،
بیٹھ جاتا اور اسی ماحول کا حصہ بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے لیے ایک اور ہی فیصلہ فرما رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس مجلس کے قریب پہنچا تو مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور میں وہیں سو گیا، اور نہ میں نے کوئی گانا سنا، نہ کسی منظر کو دیکھا، اور نہ کسی بات پر میں شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور پر اس مجلس سے بے خبر کر دیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور میں حیران تھا کہ رات کب گزر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی کہ جس مجلس میں جانے کا صرف ارادہ کیا وہاں بیٹھنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک اور مرتبہ ایسا ہی ارادہ ہوا، مگر ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی طرح سلا دیا اور میں کسی بھی جاہلی مجلس کا حصہ نہ بنا۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ صرف گناہ سے بلکہ گناہ کے قریب بھی جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ عصمت نبوی کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جس ہستی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، اس کی جوانی بھی بے داغ ہونی ضروری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی کسی برائی کی رغبت پیدا ہی نہیں ہونے دی، اور اگر کبھی فطری انسانی تقوی کے تحت کوئی خیال آیا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا راستہ بند فرما دیا۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرنا دراصل امت کے لیے درس ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کسی کمزوری کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات اسی لیے فرمائی تاکہ لوگ جان سکیں کہ پاکیزگی محض دعوے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور اس کی حفاظت کا نتیجہ ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے خیر کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے اور برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی فحش کام کو نہ دیکھا اور نہ سنا، اس میں نہ شریک ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اس دعوت کی عملی تصویر تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اخلاق کے حسنہ کا کامل نمونہ تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جوانی کا زمانہ اگرچہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر جو نوجوان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ نیت کے ذریعے بھی، حالات کے ذریعے بھی اور دل کے سکون کے ذریعے بھی انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ پاکیزگی ممکن ہے بشرطیکہ کہ دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جوانی اس طرز پر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر میں گئے، لوگوں کے درمیان رہے، بازاروں میں آئے اور گئے، مگر کسی نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی نہ اٹھائی، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کی امانت اور سچائی کے قائل تھے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے جس چیز نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، کیونکہ کردار ایسی زبان ہے جو بغیر بولے حق کو بیان کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سے بلکہ گناہوں کے سائے میں محفوظ رکھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے لیے دلیل ہے، حجت ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر واقعہ دراصل ایمان والوں کے لیے روشنی کا معیار ہے۔
مگر جوانی کا یہ واقعہ اس لیے اور بھی زیادہ مؤثر ہے کہ انسان کا نفس اس عمر میں زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس طرح اپنی آزمائشوں سے محفوظ رکھا، اور وہ اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ یہ ہستی عام انسان کے لیے نہیں بلکہ رب کائنات کے منتخب کردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس چیز سے بچایا ہے جو جاہلیت کے لوگوں میں رائج تھی، دراصل عصمت نبوی کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کسی برے کام میں حصہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر تک بھی نہ ہونے دی۔ نیند کا طاری ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہاں سے واپس آ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کی کوئی آواز، کوئی منظر، کوئی کیفیت تک محسوس نہ کر سکیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل، نگاہ اور سماعت سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ درج ذیل کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، دلائل النبوہ اور السیرۃ النبویہ اور سیرۃ ابن اسحاق۔ یہی وہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ یہ دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ جس دل نے کبھی گناہ کو چھوا ہی نہیں وہی دل میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی یہ حفاظت اس بات کی تیاری تھی کہ کل یہی زبان اللہ کا پیغام سنائے گی، یہی آنکھیں وہی کے مناظر دیکھیں گی اور یہی دل قرآن کو محفوظ کرے گا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر جگہ یہی حکمت نظر آتی ہے کہ نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجئے کہ 40 سالہ باوقار پاک دامن اور عظیم خاتون کے ساتھ 25 سال نوجوان کا نکاح ہوا، اور پھر 25 سال تک مکمل وفاداری یہ کہ اس معاشرے میں ایک حیرت انگیز مثال تھی جہاں مرد فخر سے متعدد تعلقات رکھتے تھے۔ یہ سب اس بات کا تسلسل ہے کہ حضور کی زندگی ابتدا سے ہی انتہا تک پاکیزگی کی تصویر تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ محض دیکھنے کا تھا، کسی برے کام کا نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ میرے محبوب کا دل اس ماحول کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ یہی اللہ کی محبت تھی، اور یہی وہ مقام ہے جس پر ہر مومن کو رشک آتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ آج کے نوجوان اگر یہ کہیں ماحول خراب ہے، فتنہ بہت ہے، بچنا مشکل ہے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر نیت سچی ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو اور زندگی کا مقصد پاکیزہ ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی نیند کے ذریعے، حالات کے ذریعے اور دل کے اندر ایک ناگواری ڈال کر بندے کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ کوئی معمولی قصہ نہیں، بلکہ یہ اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محفوظ بندے تھے اور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا ایک ایک لمحہ دلیل ہے کہ یہ دین سچا ہے، یہ رسول سچے ہیں اور یہ راستہ ہی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سیرت کو اپنا لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔
اے اللہ ہم تیرے محبوب تیری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے صدقے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما اور ہماری جوانیوں کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فتنوں کے ذریعے میں ثابت قدم رکھ اور ہمارے گھروں میں ایمان، سکون اور برکت اور محبت عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، قیامت کے دن انہی کے جھنڈے تلے اٹھانا اور انہی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے اور آخرت میں بھی ان کی قربت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔